السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک ایسے ملک کی کہ جو ایک زمانے میں پاکستان کا حصہ تھا اور مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، لیکن آج یہ پاکستان سے الگ ہو چکا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی، کہ جنہیں دنیا کی محنتی قوم کہا جاتا ہے۔ پاکستان سے الگ ہونے کے بعد یہاں کے لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور معاشی طور پر کیسے یہ ملک پاکستان سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ کیا بنگلہ دیش کے لوگ پاکستانیوں کو پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ آپ کو بنگلہ دیش کی ایسی خوبصورتی دکھائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہو۔ تو چلیے دوستو، اب ہم روانہ ہوتے ہیں بنگلہ دیش کے ایک شاندار اور یادگار سفر پر۔ اس ملک کا آفیشیل نام پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش کا مطلب ہے بنگالیوں کی سرزمین۔ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں، جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا تو وہ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک مغربی پاکستان جو کہ آج کا پاکستان ہے، اور ایک مشرقی پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش ہے۔ یہ دونوں حصے آپس میں بہت دور تھے، ان کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور درمیان میں بھارت آتا تھا۔ مشرقی پاکستان میں لوگ بہت زیادہ تھے، لیکن حکومت اور طاقت زیادہ تر مغربی پاکستان کے پاس تھی۔ یہی چیز لوگوں کو ناانصافی لگتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو لگا کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ ان کی زبان، ان کے حقوق اور ان کی ترقی سب کچھ پیچھے رہ چکا ہے۔ پھر 16 دسمبر 1971 کا دن آیا، جب مغربی پاکستان کے سیاستدانوں اور جرنیلوں کی غداری اور انڈیا کی سازشوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان ایک الگ ملک بن گیا اور اس کا نام بنگلہ دیش رکھا گیا۔ یہ کام بھارت کی فوج کی مدد سے ہوا اور پاکستان کو اس جنگ میں شکست ہوئی۔ یہ ایک ایسا دن تھا جو پاکستان کی تاریخ میں بہت دردناک اور تکلیف دہ سمجھا جاتا ہے۔ یوں سمجھے جیسے ایک ہی جسم کے دو حصے ہوں اور ایک حصہ اچانک کٹ جائے۔ پاکستان کی آزادی کو صرف 24 سال ہی ہوئے تھے کہ ملک کا ایک بڑا حصہ اس سے الگ ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ آج بھی ہمارے دلوں میں ایک زخم کی طرح موجود ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش ایک چھوٹا سا ملک ہے جو جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 17 کروڑ 36 لاکھ کے قریب ہے۔ اس لحاظ سے بنگلہ دیش دنیا کا 8واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ اگر صرف اسلامی ممالک کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ بنگلہ دیش کا کل رقبہ تقریباً 1,47,600 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 92 نمبر پر آتا ہے، یعنی زمین کے لحاظ سے اتنا بڑا نہیں، لیکن آبادی بہت زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش کی سرحد صرف 2 ملکوں سے ملتی ہے۔ پہلا ملک ہے انڈیا، جس سے بنگلہ دیش کی تقریباً 95% سرحد ملی ہوئی ہے، اور دوسرا ملک ہے میانمار، جس سے صرف 5% سرحد جڑی ہے۔ بنگلہ دیش کے مشرق میں ایک بہت بڑا سمندر بھی ہے جسے خلیج بنگال کہا جاتا ہے۔ یہ سمندر بنگلہ دیش کو ایک لمبا ساحل سمندر فراہم کرتا ہے، اور یہ ساحل سمندر مچھلی پکڑنے اور بندرگاہوں کے ذریعے تجارت کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش کی قوم کو دنیا کی سب سے محنتی قوموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں تو آپ کو وہاں کام کرتے ہوئے بنگالی ضرور نظر آئیں گے، خاص طور پر عرب ملکوں میں جیسے سعودی عرب، دبئی، قطر وغیرہ۔ وہاں بڑی تعداد میں بنگالی آباد ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب ان عرب ملکوں میں زیادہ تر پاکستانی کام کرتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور بنگالیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بنگالی بہت کم تنخواہ میں بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کام 5,000 روپے میں ہوتا ہے تو بنگالی وہی کام صرف 1,000 روپے میں کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر پاکستانی اور انڈین لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ لوگ مارکیٹ کا ریٹ خراب کر دیتے ہیں۔ ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس وقت تقریباً 74 لاکھ بنگلہ دیشی اپنے ملک سے باہر دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ یعنی تقریباً 30 لاکھ کے قریب لوگ انڈیا میں ہیں اور تقریباً 10 لاکھ سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں کام کر کے اپنے گھر والوں کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، جس سے ان کے ملک بنگلہ دیش کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایشیا کا سب سے بڑا ساحل سمندر بھی بنگلہ دیش میں ہے؟ اس ساحل کا نام ہے کاکس بازار اور اس کی لمبائی تقریباً 120 کلومیٹر ہے۔ یہ نہ صرف ایشیا کا سب سے لمبا ساحل ہے بلکہ دنیا کا تیسرا سب سے لمبا ساحل سمندر بھی مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں جو زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے وہ ہے بنگلہ زبان۔ یہ زبان دنیا کی 8ویں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے کچھ لوگ اردو اور ہندی بھی سمجھ لیتے ہیں اور بول بھی لیتے ہیں۔
خاص طور پر جو سرحدی علاقوں یا شہروں میں رہتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں تقریباً 91% لوگ مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں 8% ہندو مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں اور باقی 1% لوگ دوسرے مذاہب جیسے بدھ مت یا عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ وہی ملک ہے جو 1971 میں پاکستان سے الگ ہوا تھا۔ اس وقت بنگلہ دیش کی حالت بہت خراب تھی۔ ملک میں غربت تھی، لوگ مر رہے تھے، کرنسی کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ بنگلہ دیش کے پاس اپنے نوٹ تک نہیں تھے، اسی لیے پاکستانی نوٹوں پر صرف بنگلہ دیش کی مہر لگا کر وہی نوٹ استعمال کیے جاتے تھے۔ جب بنگلہ دیش نے اپنے نوٹ چھاپے تو اس کی قیمت اتنی کم تھی کہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اگر کسی کا مذاق اڑانا ہوتا تو اسے کہتے کہ اس کی قیمت تو ٹکے کی بھی نہیں ہے، کیونکہ بنگلہ دیشی کرنسی کو ٹکا کہا جاتا ہے۔ لیکن آج حالات بدل چکے ہیں۔ آج ایک بنگلہ دیشی ٹکا 2.30 پاکستانی روپے کے برابر ہے، یعنی بنگلہ دیش کی کرنسی پاکستانی کرنسی سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ 1971 کے بعد بنگلہ دیش نے تعلیم، صنعت اور برآمدات میں بہت محنت کی۔ انہوں نے اپنی فیکٹریاں چلائیں، کپڑے کی صنعت کو ترقی دی اور دنیا بھر میں اپنا مال بیچنا شروع کیا۔ اس کے برعکس پاکستان نے کئی موقع ضائع کیے۔ کرپشن، سیاسی لڑائیاں اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ترقی کا راستہ چھوٹتا گیا۔ آج پاکستان کی کرنسی مسلسل گرتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ پریشان حال ہیں۔ دوستو، 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی جی ڈی پی تقریباً $340 بلین کی ہے، لیکن وہیں پر بنگلہ دیش کی جی ڈی پی $460 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک عام آدمی کتنا کماتا ہے تو پاکستان میں ایک شخص کی سالانہ آمدنی تقریباً $1600 ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں ایک فرد کی آمدنی تقریباً $2800 تک پہنچ چکی ہے، یعنی وہاں کے لوگ ہم سے زیادہ کماتے ہیں۔ پاکستان کے پاس صرف $4 ارب کے قریب فارن ریزروز ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کے پاس $21 ارب کا ذخیرہ موجود ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کبھی پاکستان کا حصہ تھا اور آزادی کے وقت دنیا کے سب سے غریب ملکوں میں شمار ہوتا تھا، آج وہ تقریباً $55 ارب کا مال دنیا بھر میں بیچ رہا ہے، جبکہ پاکستان صرف $30 ارب کی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش نے اپنی کامیابی ریڈی میڈ گارمنٹس پر توجہ دے کر حاصل کی، جہاں سستی مزدوری، سستی بجلی اور ٹیکس فری سہولیات نے ان کی فیکٹریوں کو ترقی دی۔ دوسری طرف پاکستان کی فیصل آباد جیسی مشہور ٹیکسٹائل انڈسٹری مہنگی بجلی، سیاسی عدم استحکام اور کاروبار دشمن پالیسیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی ٹاپ ٹیکسٹائل کمپنیاں جیسے گل احمد، نشاط، الکرم اور کریسنٹ، انہوں نے اپنی پروڈکشن بنگلہ دیش منتقل کر دی، جس سے وہاں روزگار بڑھا اور ہماری بے روزگاری بڑھی۔ لیکن اب پاکستان کے لیے امید کی کرن یہ ہے کہ امریکہ نے دنیا بھر سے خریدے گئے سامان پر نیا ٹیکس ٹیرف لگا دیا ہے، جس کے مطابق اگر امریکہ بنگلہ دیش سے سامان خریدے گا تو اسے 37% ٹیکس دینا پڑے گا، لیکن اگر پاکستان سے خریدے گا تو صرف 29% ٹیکس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان امریکی کمپنیوں کے لیے سستا ملک بن چکا ہے، اور اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، بجلی اور گیس سستی کی، کاروباری ماحول بہتر بنایا، تو پاکستان ایک بار پھر سے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں دنیا کا بڑا کھلاڑی بن سکتا ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے۔ یہ شہر نہ صرف بنگلہ دیش کا سب سے بڑا شہر ہے، بلکہ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں سب سے بڑا شہر ہے۔ دوستو، ڈھاکہ کا کل رقبہ 306 مربع کلومیٹر، اس حساب سے ہر 1 کلومیٹر میں تقریباً 44,000 لوگ رہتے ہیں۔ یہ شہر نیپال سے نکلنے والی دریائے گنگا کے کنارے آباد ہے۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ نہ صرف دارالحکومت ہے بلکہ یہاں زیادہ تر کارخانے، فیکٹریاں اور بزنس بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پورے ملک کی اکانومی کا تقریباً 35% حصہ صرف ڈھاکہ سے آتا ہے۔ دوستو، ڈھاکہ میں سب سے زیادہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے رش اور ٹریفک۔ یہاں تقریباً 4 لاکھ سائیکل رکشے چلتے ہیں، جو دنیا کے کسی بھی شہر سے زیادہ ہے، اسی لیے اسے رکشہ کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ 2022 کی ایک رپورٹ کے مطابق یہاں روزانہ تقریباً 6 گھنٹے تک ٹریفک جام رہتا ہے۔ ڈھاکہ کے کچھ علاقے تو صاف ستھرے اور خوبصورت ہیں، لیکن بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں بہت گندگی، شور اور آلودگی ہے۔ اس کے باوجود لوگ وہاں رہتے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، جس طرح زیادہ تر پاکستانی بنگلہ دیش کو پسند کرتے ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی طرح زیادہ تر بنگلہ دیشی لوگ بھی پاکستان کو پسند کرتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ پاکستان سے نفرت بھی کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ماضی کے حالات و واقعات ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ پاکستان کو پسند ہی کرتے ہیں۔
اور یہ تبدیلی خاص طور پر تب آئی جب حسینہ واجد نے اقتدار چھوڑا، یہاں تک کہ جنہوں نے ملک کو آزادی دلائی تھی یعنی شیخ مجیب الرحمان، ان کے مجسمے بھی اب کئی جگہوں سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ دوستو، بنگلہ دیش نے کچھ حد تک معاشی ترقی ضرور کی ہے، لیکن ابھی تک ان کا انفراسٹرکچر بہت پیچھے ہے۔ یہاں لوگ ٹرین میں بھی نہ صرف کھڑے ہو کر سفر کرتے ہیں بلکہ بہت سے لوگ ٹرین کی چھت پر بیٹھ کر بھی سفر کرتے ہیں۔ شاید ہی آپ نے پوری دنیا میں اتنی رش والی ٹرینیں کہیں اور دیکھی ہیں۔ دوستو، ڈھاکہ کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ایک شہر میں تقریباً 4000 سے بھی زیادہ مساجد ہیں۔ یہ مساجد بہت پرانی اور خوبصورت ہیں، جن میں کچھ تو کئی 100 سال پرانی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈھاکہ میں بہت سی تاریخی عمارتیں بھی موجود ہیں، جیسے لال باغ قلعہ جو ایک پرانا قلعہ ہے جو مغل دور میں بنایا گیا تھا، احسن منزل میوزیم جو ایک خوبصورت محل تھا اور اب ایک میوزیم بن چکا ہے، اور کئی قدیم مساجد جو آج بھی آباد ہیں۔ دوستو، ڈھاکہ کی سب سے خوبصورت اور منفرد بات یہ ہے کہ ڈھاکہ سے لوگ ایک خاص قسم کی بوٹ میں سفر کرتے ہیں جسے کروز کہتے ہیں۔ یہ سفر زیادہ تر رات کے وقت ہوتا ہے اور اس جہاز کو بنگلہ دیش کا ٹائٹینک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کشتی بہت بڑی، روشن اور خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ کشتی بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے بریشل تک جاتی ہے۔ اس کشتی کو اندر سے بہت خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے۔ جب آپ اس پر سوار ہوتے ہیں تو چاروں طرف رنگ برنگی روشنیوں کا منظر نظر آتا ہے جو دل کو بہت خوش کرتا ہے۔ کشتی کے نیچے والے حصے میں بیٹھنے کی ٹکٹ سب سے سستی ہوتی ہے جو کہ صرف $4 ہے، جبکہ اوپر کی منزل پر پرائیویٹ کمرے بھی ہوتے ہیں جن میں لوگ آرام سے لیٹ سکتے ہیں۔ ان کمروں کا کرایہ $50 سے $100 کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ سفر نہ صرف مقامی لوگ کرتے ہیں بلکہ باہر سے آنے والے ٹورسٹ بھی اس کا مزہ لیتے ہیں، کیونکہ یورپ یا دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بنگلہ دیش کا یہ کروز بہت سستا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ ڈھاکہ شہر کی گلیوں میں آپ کو ہر طرف اسٹریٹ فوڈ یعنی چھوٹے چھوٹے کھانے پینے کے سٹال نظر آئیں گے جہاں لوگ تازہ اور مزیدار کھانے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں مہنگائی پاکستان کے مقابلے میں کم ہے، اسی لیے یہاں چیزیں نسبتاً سستی ملتی ہیں۔ دوستو، ڈھاکہ کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور صاف ستھرا علاقہ گلشن ہے۔ یہ ایک پوش علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے شاپنگ مال، اونچی عمارتیں اور مشہور برانڈز کی دکانیں بھی موجود ہیں۔ زیادہ تر امیر لوگ اسی علاقے میں رہتے ہیں۔ دوستو، مچھلی بنگلہ دیش کے لوگوں کی سب سے پسندیدہ غذا ہے۔ یہاں مچھلی کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں لوگوں کا کاروبار بھی اسی پیشے سے وابستہ ہے۔ یہاں ایک خاص کھانا کولا بھرتا بہت مشہور ہے۔ یہ ایک قسم کا چٹنی نما کھانا ہوتا ہے جو املی، لیمو، کچے کیلے اور مختلف تیز مسالوں سے بنایا جاتا ہے۔ لوگ اسے چاول یا روٹی کے ساتھ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں آپ نے کبھی نہ کبھی گول گپے تو ضرور کھائے ہوں گے، لیکن ڈھاکہ کے گول گپوں کا اپنا ہی ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے جنہیں مقامی زبان میں پھچکا کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے گول گپے جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کا ذائقہ تھوڑا مختلف اور مزیدار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ دال، بکرے کے پائے اور دوسرے گوشت والے پکوان بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے شہر نریان گنج کی طرف۔ یہ ڈھاکہ کے بالکل قریب واقع ہے اور اسے ٹیکسٹائل کیپٹل آف بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، جہاں سے بنگلہ دیش میں بنے کپڑے دنیا بھر کو ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چٹاگانگ کی۔ دوستو، چٹاگانگ بنگلہ دیش کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ بھی موجود ہے اور بنگلہ دیش کی زیادہ تر ایکسپورٹ اسی بندرگاہ سے کی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کو دریاؤں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بہت زیادہ دریا بہتے ہیں جو آخر میں جا کر خلیج بنگال میں گرتے ہیں۔ انہی دریاؤں کی وجہ سے بنگلہ دیش کی زمین دنیا کی سب سے زیادہ زرخیز زمینوں میں شمار ہوتی ہے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں بنگلہ دیش کی خوبصورتی۔ دوستو، بنگلہ دیش میں ایک جھیل ہے جسے کپتائی لیک کہا جاتا ہے۔ یہ جھیل قدرتی نہیں بلکہ انسانوں نے بنائی ہے اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ اس جھیل کے ارد گرد 50 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز ہیں۔ جب انہیں اوپر سے دیکھا جائے تو منظر بہت دلکش لگتا ہے۔ دوستو، یورپ کے کچھ ممالک کی طرح بنگلہ دیش میں بھی ایسی مارکیٹس موجود ہیں جو پانی میں چلتی ہیں۔ ان مارکیٹس میں لوگ کشتیوں پر بیٹھ کر سبزیاں، پھل، کپڑے اور دوسرا سامان بیچتے ہیں۔ یہ نظارہ بہت ہی انوکھا اور دلچسپ ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر ایسا کیا ہوا کہ اسے ملک چھوڑنا پڑا؟ دوستو، اگست 2024 میں بنگلہ دیش کے ہزاروں طلبہ سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ سرکاری نوکریاں صرف میرٹ پر دی جائیں، لیکن حکومت ایک پرانے قانون پر عمل کر رہی تھی۔ یہ قانون 1971 کی جنگ کے بعد بنایا گیا تھا، جس کے تحت جنگ میں شامل افراد کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% کوٹا دیا جاتا تھا۔
جبکہ باقی موجود کروڑوں نوجوانوں کے لیے صرف 40% نوکریاں بچتی تھیں۔ طلبہ نے اسے بڑی ناانصافی قرار دیا اور کہا کہ نوکری صرف اس کو ملنی چاہیے جو واقعی اس کا اہل ہو۔ شدید احتجاج کے بعد حالات اتنے خراب ہو گئے کہ عدالت نے یہ قانون ختم کر دیا اور شیخ حسینہ واجد کو ملک چھوڑنا پڑا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ اس غیر منصفانہ نظام کو بچانا چاہتی تھی۔ یاد رہے شیخ حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہے، وہی مجیب الرحمان جنہوں نے 1971 میں پاکستان سے علیحدگی کی تحریک چلائی تھی، لیکن ان کی بیٹی نے بنگلہ دیشی عوام پر ظلم کیا، اور ظلم کو آخر ایک دن مٹنا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی شاندار اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور بنگلہ دیش کے بارے میں سب سے حیران کن بات کون سی لگی، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔